اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں عسکری سطح کے اوپر بھی اور سیاسی سطح کے اوپر بھی مستحکم ہیں۔ اور تیسری طرف یہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران عراق جنگ کے اندر بھی اور اس وقت بھی جو ہے ایران کے لیے جو راستے ہیں وہ ہر طرح کی امداد کے لیے جو ہے نہ صرف کھلے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین اپنے جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں تعلقات کے لیے وہاں موجود ہیں۔ رہی بات یہ کہ کیا امریکہ پاکستان کے ذریعے آ کے یہ کام کرنا چاہے گا اور پاکستان اس بات کی اجازت دے دے گا تو یہ ناممکن ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپریشن اگر کرے گا امریکہ تو امریکہ افغانستان کی سرزمین سے کرے گا اور افغانستان کی سرزمین سے کرتے ہوئے جو بلوچستان کا علاقہ افغانستان کا جو ایران کے ساتھ ملتا ہے ادھر سے کرے گا اور اس کے اندر ہندوستانی یا افغانی باشندے جن کو ایران جو ہے بہت عرصے تک جو ہے سپورٹ بھی کرتا رہا ہے ان کی طرف کرے گا، کیونکہ اس وقت جتنے تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مثالی سطح کے اوپر ہیں، بالخصوص عسکری سطح کے اوپر، تو یہ بات غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور بالکل اس میں میں اس لیے بھی ہم بھی اس کی تصدیق یوں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا اگر یہ بارڈر انسیکیور ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک مناسب بات نہیں۔ آلریڈی ہمارے بارڈرز جو ہے وہ ہاسٹائل ہے۔ ایڈمن صاحب آپ کیا اس حوالے سے بات کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو خار کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اب قبضے کا خواب امریکہ دیکھ رہا ہے، مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں اور یہ واقعی قبضے کے لیے ادھر جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ جی آسمہ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے۔ دیکھیے یہ جو اگر وہ خاگ آئلینڈ کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سی کے ذریعے سے جائے اور یا پھر وہ ایئر ڈراپ کرے، یا پھر وہ جو اس کی ہمسائے میں باقی ممالک ہے جو اس کے حلیف ممالک ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر کچھ اپنی افواج کو بھجوائے۔ تو تینوں صورتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ ہمیں جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو خاگ آئلینڈ ہے وہ مین لینڈ ایران سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اگر وہ سمندر کے رستے سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایران کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے رستے کو امپیڈ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے یا ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ اس میں سرفیس آف واٹر کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، انڈر واٹر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ انڈر واٹر آبسٹیکلز ہوتی ہیں یا مائنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ان کے لینڈنگ کرافٹس آئیں گے سمندر کے رستے سے ان کو وہ اچھے طریقے سے روک سکتا ہے کافی ڈسٹنس پہ۔ جب ان کو وہ روک سکتا ہے تو پھر اس کے پاس لینڈ جو ہے وہ تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں سے اس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں۔ ان کے پاس راکٹس ہیں، میسائلز ہیں، ان کے پاس ڈرونز ہیں، باقی راکٹس ہیں، ان کے پاس سمال بوٹس ہیں، تو وہ کافی طریقوں سے۔ اور مائننگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کے نیچے یا سمندر کے نیچے ان کی بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے لائنیں، یا جو مائننگ ہے وہ کی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس انڈر واٹر بہت ساری آپشنز ہیں جس میں انڈر واٹر آبسٹیکلز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر انڈر واٹر مائنز ہوتی ہیں، جو کہ ابھی رپورٹس جیسے میڈیا میں آ رہی ہیں they are to be taken on face value، تو اس میں انہوں نے آلریڈی کچھ بچھائی ہوئی ہیں اور کچھ اگر ان کو جیسے تھریٹ میچیور ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ اس کو مزید بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں بہت آسان ہوگا کیونکہ ان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے ایران کے پاس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ B-2 بمبار جو ہے وہ استعمال کرے امریکہ اوپر سے اور نیچے سے وہ اپنا کام کرے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ اس میں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور کسی نہ کسی کروٹ اس اونٹ کو بٹھانا ہے انہوں نے، تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں۔ دیکھیے آسمہ، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ صرف لینڈنگ تو نہیں کرنی نا، لینڈنگ کے بعد انہوں نے کچھ اپنے اہداف یا اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں، اس کے لیے ان کو وہاں پہ سسٹیننس چاہیے، جو وہاں پہ ایک آئلینڈ کے اوپر ان کو سسٹین کرنا مشکل ہے میرے خیال میں، اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دی جغرافی آف خاگ آئلینڈ اور اس کی پراکسیمیٹی ہے ود دی مین آئلینڈ، مین جو اس کی ایران کی کوسٹ لائن ہے۔ ایران کی کوسٹ لائن بھی دیکھیں نا وہ ساری ہلی ایریاز ہیں، ان کے جو IRGC کے لینڈ کمپوننٹ ہے وہ ڈگڈ ان ہے وہاں پہ، اور اس کے پاس وہاں پہ اچھے ڈیفینسز ہیں، وہاں سے وہ ان کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا unless the threat is eliminated from the mainland and from the sea, from underwater,
تو پھر وہاں پہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ملیٹریلی ممکن تو ہے، کیونکہ ان کے پاس پریپونڈرنس ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ملٹری کیپیبلٹی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایز کمپیئر ٹو ایران. لیکن وہاں پہ کیا آبجیکٹیوز حاصل کریں گے؟ اگر وہ وہاں پہ اپنے آپ کو لینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سسٹین بھی کچھ عرصے تک کر لیتے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کرنا کیا چاہتے ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے، کیونکہ ایک تو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں نا، اس کے بعد ان کے پھر پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے ساتھ سنک کیسے کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں. الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں سے جو وہاں پہ انرجی ٹریپڈ ہے یا وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز پھر اگین ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے. وہاں پہ اگر وہ وہاں پہ اس کو آکوپائی بھی کر لیں اور کافی عرصے تک اس کو مینٹین بھی کر لیں، اسٹریٹ آف ہرمز جب تک نہیں کھلے گا ان کے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوں گے. اور اس کے نیچے بھی مائنز موجود ہیں، اس کے نیچے بھی مائنز انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی، تو اتنا آسان وہاں پہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریچ آؤٹ کریں اس پورے ریجن کو اور کھلوائیں آبنائے ہرمز کو. جی آبنائے ہرمز دیکھیے ان کا جیسے الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہ ہے نا کہ جو ٹریڈ ہے وہ وہاں سے گزر سکے. ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایران کی 90% سے زیادہ جو انرجی سپلائیز ہیں، جو ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے، وہاں پروڈیوس ہوتی ہے، وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس نے نکلنا تو ایونچولی آبنائے ہرمز سے ہے، مطلب جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں سے اسے نکلنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. اگر تو اس نے صرف اس کو اکنامیکلی ویکن کرنا ہے تو پھر تو وہ وہاں سے بمبارڈمنٹ کر کے اور اس کے جو سارے کے سارے وہاں پہ آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک اکنامک کمپوننٹ ہو گیا. اگر وہاں سے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جو گلف کنٹریز ہیں ان سے جو آئل اینڈ ادر ریسورسز ہیں، گیس ہے، وہ وہاں سے اس نے باہر نکالنا ہے فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ، تو پھر اس کو دوبارہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے. اس کے علاوہ وہ نکل نہیں سکتے، اس کے علاوہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اور وہاں پہ ایران نے اپنا اچھا ڈیفنس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہ پائے کسی. جی وہاں پہ اس کے پاس اگین ملٹیپل آپشنز ہیں. ملیٹریلی اسپیکنگ جیوگرافی از ہیلپنگ ایران اے لاٹ، اور اس کے جو اس کی ٹیئرڈ یا جو اس کی جو ہے نا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے. ویری ٹرو. اچھا ماریا، اگر جیسے آپ نے سنا حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کا بھی ایک پلان ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً بحرین اور کویت کے اوپر جو ہے وہ بھی اپنی فورسز کو، اپنے ٹروپس کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں. اس کے امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ریجنل سٹڈیز آپ پڑھتی بھی ہیں اور آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ پھر کس طرح سے یہ تو پورا نقشہ ہی بدل جائے گا مڈل ایسٹ کا، خدا نہ خواستہ. اسما سچویشن بہت زیادہ ٹف ہے. 3 چیزیں اس وقت ہو چکی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اس وقت روس کی طرف سے ایران کو S-400 ٹرائمف سسٹم مل چکا ہے. یعنی کہ یہ اینٹی بلسٹک مسل سسٹم ہے جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی پک کرتا ہے، اس لیے کہ جو بھی انکمنگ ایئر بورن ان کی ڈراپس بھی ہوں گے تو وہ بھی کیجولٹیز کے بغیر نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو پریپونڈرنس تھی ان کی ایک لحاظ سے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو بنیاد تھی مشرق وسطیٰ کی اندر پریزنس کی، وہ 3 چیزوں کے اوپر تھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع کریں گے. دوسرا یہ کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوگی، بالخصوص تیل کے لیے. اور تیسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رکھیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ کاؤنٹر ایکٹ کرتے ہیں اور کویت کو اور دبئی کو اور جو ہے بحرین کے اندر اپنی فورسز کو لے آتے ہیں تو امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا کویشچن یہ ہوگا کہ آپ اس اوفینسو کو کیسے مینٹین کریں گے. اگر آپ اوفینسو کو مینٹین کریں گے تو جو آپ کا پرائمری اسٹرکچر ہے جس پہ آپ نے یہ سارے آپریشنز کیے ہیں، آپ اس کو آگے کیسے سسٹین کریں گے. دوسری چیز جس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا گراؤنڈ سپلائی نیٹ ورک تھا ان تمام صوبوں، ان تمام ریاستوں میں، تقریباً جو 9 ریاستیں ہیں، وہ سارا کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہے. یعنی اس وقت کچھ دنوں پہلے، 1 دن پہلے کی بات ہے میرے خیال سے 48 گھنٹے پہلے، جو ہے ان کی ایک سپلائی جو شپ تھی جس کے اندر تقریباً $58 بلین کے جو ہے میزائل سسٹمز موجود تھے، مختلف کمپوننٹس موجود تھے، وہ بھی ایران نے تباہ کر دیے. تو ایک لحاظ سے اس وقت وہ اس آپشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ علاقے، اور یہ کوئی زیادہ بڑے علاقے نہیں. اگر آپ دبئی گئی ہیں اور I'm sure آپ گئی ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے علاقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے زمینی طور کے اوپر کہ وہ ایرانین فوج کا جواب دے سکیں، یا IGRC کے یا
अलकुत फोर्स का जवाब दे सकें, ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कुवैत, दुबई और बहरीन के अंदर तो पॉपुलेशन भी उनके साथ बहुत ज्यादा है, ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इस वक्त मौजूद हैं वो, चाहे 1990 की दिहाई में आए हैं, 1980 की दिहाई में आए हैं, वो दुबई छोड़ के चले जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के ईरानियन नेशनल्स हैं, आप उनको भी एक तरह से एंटेगनाइज कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है दुबई के लिए, ठीक, उससे भी बढ़ के अमेरिका के लिए, कि वो इतना बड़ा लैंड जो है लूज कर दें, और उसके बाद अगर ये कर्ग आइलैंड ले भी लेते हैं तो कर्ग आइलैंड लेने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर तो वो लेवरेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वाइस एडमिरल साहब ने भी यही बात की है। हाँ ठीक, हुसैन साहब आपको क्या लगता है? जी अस्मा, एक छोटी सी बात, इसमें जो इन्होंने S-400 लिया उन्होंने 4 जगहों पे लगाया, एक बुशरेर के ऊपर लगाया, एक नंताज के ऊपर और एक अस्फहान के अंदर। सो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर पावर स्ट्रक्चर है उनका वो भी सेफ है, और अगर ईरान इसके मद्दे मुकाबले डिमोना के ऊपर अटैक करता है तो इस वक्त आपको पूरे मशरिक वस्ता के अंदर और बिलखसूस इजराइल के अंदर जो है एक रेडिएशन लीकेज का पॉइंट भी आ सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है। डिसैलिनेशन प्लांट्स की लिस्ट अलग है, यानी कि जो उन्होंने लिस्टिंग दी है वो ही अच्छी खासी खतरनाक है, और अगर वो उनमें से किसी एक पे भी अटैक कर देता है कर्ग आइलैंड के बदले, यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है, तो 2 हफ्ते के बाद पूरे मशरिक वस्ता के अंदर पानी पीने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी रियासतें हैं वहाँ 9 से ज्यादा, उनके पास पीने का पानी नहीं होएगा। तो ये एक और किस्म का लेवल ऑफ थ्रेट है, जहाँ तेल की जंग नहीं है, ये कोई अस्करी जंग नहीं है। जब आप अपनी आवाम को पानी पीने के लिए नहीं दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को, तो जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये कहना और बात है, मिलिटरीली इसको कंट्रोल करना और बात है, और फिर उसके जो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स है और ईरान का जो काउंटर ऑफेंसिव है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स में हो या लैंड फोर्सेस में, उसको सस्टेन करना अमेरिका के लिए विद लिमिटेड फोर्सेस पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस वक्त बरतानिया की तरफ से जेर जमीन बिलखसूस जेर समुंदर जो है उनकी सबमरीन्स मूव कर चुकी हैं, उनके SAS भी जो डिविजन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं अमेरिका की मावनत के लिए। वो एक ब्लाइंड कॉर्नर है जो एक्टिवेट हो सकता है और जो शायद अमेरिका